نکلتی ہے پانی کی، اللہ ہر ایک بوند کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ہر ایک بوند کے. اب غور کرو، تم خود سوچو یار، ابھی تقریباً 6 یا 7 گھنٹہ بارش ہوئی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. اللہ اکبر. اب ذرا سوچو کہ وہ پرندہ جو سمندر کے اندر جس کے پر مشرق اور مغرب کے تعلق سے کہا گیا ہو، وہ فرشتہ جب باہر نکلتا ہوگا، اپنے پروں کو جھاڑتا ہوگا تو بڑے بڑے تالاب تو ایسے ہی بھر جائیں گے جھاڑنے سے اس کے. آقا فرماتے ہیں ہر ایک بوند کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ کسی اور کے لیے نہیں. مصطفیٰ فرماتے جس نے مجھ پر درود پڑھا تھا وہ تمام فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں. اللہ، جس نے درود کو پڑھا تھا اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں. اب بتاؤ اگر ملائکہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، وہ معصوم ہیں، فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، فرشتے اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. کتنا بھی وہ بڑا ولی ہو جائے، کتنا ہی بڑا وہ امام اور متقی پرہیزگار ہو جائے، کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی گناہ نہ ہو سکے، محال ہو، یعنی ناممکن ہو، کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. ولی جو ہوتا ہے انسان، ولی دنیا میں آ کر بنتا ہے. دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، عبادات اور ریاضات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، تہجد گزاروں کے ذریعے سے اللہ اس کو ولی، ولایت کا ٹکٹ بخش دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے. لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی شکم سے ہوتا ہے. یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ خود اس کو بنا کر بھیجتا ہے. نبی ماں کی شکم سے ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ دنیا میں آیا، اعمال جب اچھے نہیں کر رہا تھا، اس سے پہلے اس نے گناہ کیا ہو، اس سے پہلے اس نے برائیاں کی ہوں. تو ولی کو بھی آپ معصوم نہیں کہہ سکتے. اب معصوم جب فرشتے دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ جس نے درود پڑھا تھا، اللہ ان معصوموں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. ایک درود پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ کہ ہمارے لیے اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ایک فرشتوں کی زبان پر اسی کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے دعا نکلتی ہے. تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو درود پڑھنے کی سعادت دے، ہم سب کو درود پڑھنے کی قوت عطا فرمائے. محترم سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے، میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی شرف حاصل کیا. اس میں تقریباً کیا کہتے ہیں 11واں پارہ ہے. 11ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خوف کرو اللہ کا. صرف اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو. ظاہر سی بات ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو 18 سال تک جوان کرتا ہے، اور جوان کر کے اتنی تکلیفیں، کوئی پتھر توڑتا تھا پہلے، کوئی کیا کرتا تھا، کسی کی مزدوری کرتا تھا، کسی کے وہاں جا کر غلامی کرتا تھا، تب جا کر اس نے اپنے بیٹے کو 18 سال کا جوان بنایا. اب وہ جوان جب ہوا وہ کسی اور کو اپنا باپ مان لے، ہے نہیں جی؟ وہ 18 سال کا جوان ہوا، اتنی محنت و مشقت کر کے ہم نے جوان کیا. اب جب 18-20 سال کا ہوا، جب جاننے والا ہوا، اب وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو کہے آپ میرے باپ نے. کتنی تکلیف اس باپ کو ہوگی، کتنا درد اس باپ کو ہوگا، کتنی مشقتیں اٹھائے گا اپنا اس کا باپ. اب ظاہر سی بات ہے، وہ رب جس نے ہمیں چلنے کی قوت عطا فرمائی، جس نے ہمیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، جس نے ہمیں سننے کی قوت عطا فرمائی، جس نے ہمیں کھانے کے لیے رزق دیا، تمام چیزیں دی، تمام جواہرات سے ہم کو نوازا، تمام اپنی نعمتوں سے نوازا. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے میں لگ جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو خود دیکھیں، ہم چلتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم کھاتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم پیتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے پوچھو آنکھ کی قیمت کیا ہے، جس کے پاس پیر نہیں اس سے پوچھو پیر کی حیثیت اور اس کی قیمت کیا ہے، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھو ہاتھ کی قیمت کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، رب نے تمہیں چلنے کی قوت عطا فرمائی، رب نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی. اب جب تو سنبھلنے والا ہوا تو رب کی عبادت نہ کر کے کسی اور کی پوجا کر رہا ہے، کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کو اپنا خدا مان رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، تو رب نے کیا فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے دامن میں لپٹ جاؤ. اب سچوں کے تعلق سے رب نے فرمایا سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں سچے بھی تلاش کرنا چاہیے نا. اس دور میں سچے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، اس دور میں سچوں کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان ایسا ہو جو نمازی بھی ہو، جو روزے بھی رکھتا ہو، جو زکوٰۃ بھی دیتا ہو،
جو حج بھی ادا کرتا ہو لیکن غیر کے جو معاملات ہوں یعنی کسی غریب کا حق کو مار لیتا ہو، وہ سچا ہے کیا؟ وہ کیا سچا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی ادا کرتا ہو اور تمام چیزیں کرتا ہو، لیکن کسی غریب کا حق مان لے، کیا وہ سچا ہے؟ نہیں سچا ہے۔ یا کسی اور کا حق مان لے، اپنے بھائی کا حق مان لے اس نے، یا کسی کا حق مان لیا، کیا وہ سچا ہے؟ نہیں، سچا نہیں۔ سچے کون ہیں؟ جن کی ہر ایک زندگی کے لمحات یعنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزرا ہے، اللہ اس کے رسول کی خوشی کے لیے گزرا ہے، یعنی جس کا ہر ایک سیکنڈ اللہ کی سچائی کے لیے گزرا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہیں جاؤ نہ، اس لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے، قرآن سیدھی راستہ دکھانے کے لیے آیا۔ قرآن کہتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر قرآن سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا تو قرآن خود فیصلہ کرے گا کون سچے لوگ، کون ہیں وہ لوگ۔ تو قرآن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ نے جن پر اپنا انعام کیا، جن پر اپنا انعام کیا وہی سچے لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو 5ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن میں پھر 5ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا، اپنا فضل کیا، من النبیین وہ نبیوں کی جماعت ہے، والصدیقین وہ صدیقین کی جماعت ہے، والشہداء وہ شہداء کی جماعت ہے، والصالحین وہ صالحین کی جماعت ہے۔ یعنی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم صالحین کا اگر وقت پائے ہو، یعنی اگر صالحین کے زمانے میں تم پیدا ہوئے ہو، صالحین کا زمانہ پائے ہو تو صالحین کے زمانے میں وابستہ ہو جاؤ، وہی سچے لوگ ہیں۔ اگر صدیقین کا زمانہ تم نے پایا، اگر شہداء کا زمانہ تم نے پایا، اگر تم نے اولیاء کا زمانہ پایا ہے اور تم اس ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم ہی مومن کامل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس مہینہ یعنی ماہ سفر جو ہے، اس مہینے میں ایک اللہ کا مقدس ولی یعنی بہت مقدس ولی جو شہر بریلی میں رہتا ہے، اللہ اکبر، وہ ایسا ولی جس کی ہر ایک زندگی کے لمحات عشق مصطفیٰ میں کٹے ہیں، جس کے ہر ایک زندگی کے لمحے عشق مصطفیٰ میں کٹے ہیں، اسی مہینے میں ان کا عرس منایا جاتا ہے، اللہ اسی مہینے میں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ وہ بھی وہ ولی جن کے ہر ایک ترجمان یعنی اگر انہوں نے اشعار لکھا مصطفیٰ کے شان میں، وہ بھی وہ اعلیٰ حضرت وہ امام احمد رضا خان، آج کا لیکھک رائٹر وہ پیسوں کے ذریعے بک جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ، کتنے مفتی بھی گئے ڈالروں پر، کتنے مفتی بھی گئے ریالوں پر، لیکن ایک ایسا محدث مفتی گزرا ہے جنہوں نے کہا کروں مدح لے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ایک ایسا مفتی گزرا ہے، ایک ایسا محدث گزرا ہے جس نے ہر ایک چیز اپنی جان کو، اپنے مال کو مصطفیٰ کے عشق میں لٹا دیا، اللہ اکبر، جس نے ہر ایک چیز کو اور بتا بھی دیا کہ یہ زندگی پھر انہی کے گھر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے آگے چل کر اور کام کیا۔ مفتی اعظم ہند کو دیکھ لو، جب وہ کیا کہتے ہیں، ایک مسئلہ جو کیا کہتے حکومت کی طرف سے آیا تھا، یعنی جب نسبندیاں ہو رہی تھی، ان لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ مطلب لکھ دیجئے کہ ہاں صحیح ہے، لیکن مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ نہیں، مفتی اعظم ہند کبھی نہیں کہے گا، بلکہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، مصطفیٰ کی شریعت پر اپنی جان دے دے گا، لیکن اس کے خلاف ہمیشہ بولے گا۔ مفتی اعظم انہی کے گھر کا ایک بیٹا جس کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کر کے دکھایا اور کہا اور بتایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ کون تھے؟ یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا مصطفیٰ کی شریعت پر، جنہوں نے اپنی زندگی کو آقا کی شریعت کو پڑھانے کے لیے اور ان کی آقا کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر دیا، یہ سچے لوگ تھے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کئی کتابوں کو مصنف بھی ہیں، کئی کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے، اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی بڑی کتابیں کچھ ایسی ہیں، اسے فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، اسے الدولۃ المکیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے، حالانکہ وہ اعلیٰ حضرت بتاؤ جو لوگ دنگ تھے، الدولۃ المکیہ جو کتاب ہے انہوں نے 8 گھنٹے میں اس کو لکھا تھا، لوگ دنگ تھے، یہاں پر لوگ ایک سے بڑھ کر ایک سائنسداں جو تھے وہ بھی دنگ تھے کہ وہ کتاب اتنی پاورفل کتاب ہے اور اتنی موٹی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو 8 گھنٹے میں لکھا تھا، اللہ اکبر۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، انہی سرکاروں کا اور انہی ولی کرام کا عرس مبارک ہے،
تو ہم سامعین کو یہ کرنا چاہیے کہ جو مصطفیٰ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرے، جو مصطفیٰ کے لیے اپنی جان دے، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے جو زندگی کاٹی وہ عشق رسول میں کاٹی ہے، وہ عشق رسول میں بتائی ہیں۔ اور ہم تو یہاں دوست، حالانکہ وہ لوگ آج خانوں کے پیچھے پڑے ہوئے، کوئی سلمان خان کے پیچھے، کوئی کیا کہتے ہیں شاہ رخ خان کے پیچھے، لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خان کے ذریعے سے عاشق بنے ہوئے، جو خان کے ذریعے سے ان سے محبت کر رہے ہیں، عاشق بنے ہوئے۔ حالانکہ وہ کیا سکھائیں ہمیں وہ کیا سکھا سکتے ہیں؟ یہودیوں کا کریکٹر سکھا سکتے ہیں اور کفار و مشرکین کا کردار سکھا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں خان سے محبت کرنا ہے تو کوئی اور خان سے نہیں بلکہ امام محمد رضا خان سے محبت کرو۔ انہوں نے کسی یہودی کا اور کسی کفار و مشرکین کا، کسی نصرانی کا کریکٹر نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی شریعت کو ہم سب کے سینے میں پیوست کیا ہے۔ مصطفیٰ کے عاشقوں نے ہم سب کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کے دین جلائے ہیں۔ ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے اور ان کو اپنا پیشوا اور اپنا رہنما ماننا چاہیے۔ میرے ملت کے جوانوں، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے بتایا کہ مصطفیٰ کی عظمت وہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انہوں نے جب تمام لوگ مطلب ایک طرف تھے اور اعلیٰ حضرت لوگ کہہ رہے تھے قبروں پر جانا منع ہے، مزاروں کو شرک کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ امام حسین کے نام سے محفل پاک اور شربت وغیرہ کھچڑے وغیرہ شرک ہیں، کوئی مزاروں پر جانا شرک کہہ رہا تھا، کوئی چادر کو چڑھانا شرک کہہ رہا تھا، کوئی گلاب کو چادر پر لے جانا چڑھانا اور یہ تمام چیزیں شرک کہہ رہا تھا۔ لوگ یہاں تک لوگ یہ کہنے لگے کہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے، مصطفیٰ کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا علم نہیں تھا۔ لوگ یہاں تک یہ کہنے لگے کہ مصطفیٰ کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ لوگ جب یہ کہنے لگے تو عشق مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت ڈوب کر قلم سے وار کرتے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی تم کچھ بھی کہو لیکن میں تو کہوں گا فرش والے تیری شوکت کا یہ علو کیا جانے، خوش روا اور سے پہ اڑتا ہے فرائرہ تیرا، یعنی میں تو کہوں گا کہ وہ نبی مختار ہیں اور دم میں جو چاہے اور جسے چاہے کہاں کیا کر دے یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ اگر سریا وہ تو ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ مصطفیٰ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور فضا میں اڑنے والوں یوں نہ اتراؤ ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے ہر کچھ عطا کر دے۔ مصطفیٰ کی اختیارات مصطفیٰ کے بارے میں بتایا، مصطفیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا، مصطفیٰ جنت کے مالک و مختار ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ مصطفیٰ کے عاشقوں نے یہ تمام چیزیں ہم تک اور ہمارے گھروں تک ایمان کے دیپ جلائے ہیں۔ ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ان کے عرس کا موقع آئے تو ہم تمام لوگ مدرسے میں آ کر ان کے عرس میں حاضر دیں اور جس سے جو ہو سکے وہ حصہ لیں، اس میں بیٹھے اور ان کی تمام چیزیں بیانات ہوں گی، پھر کل شریف ہوگا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔